الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب بدنياه أضر بآخرته، ومن أحب بآخرته أضر بدنيا، أو كما قال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات سننے کی، سمجھنے کی اور دل و جان سے محبت کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی دنیا کو سمجھنے کی اور آخرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان کے بعد دو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ایک ہے مال، ایک ہے اولاد. مال بڑی نعمت ہے، اولاد بڑی نعمت ہے. مال صحیح ہو اور آخرت کے راستے میں خرچ ہو، یہ مال بڑی نعمت ہے. اولاد اچھی ہو، فرما بردار ہو، اپنے باپ کے حق میں دعائیں کرنے والی ہو زندگی میں بھی، اور باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، تو یہ اولاد بھی بڑی نعمت ہے. اگر مال دنیا کے خواہشات میں، دنیا کی رسومات میں، دنیا کے پروگراموں میں خرچ ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہمت حوصلہ نہیں پڑتا، ذہن نہیں بنتا، اور اولاد دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
تو پھر یہ مال آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، مال بھی مصیبت ہے، اولاد بھی مصیبت ہے۔ بس چند باتیں محبت کے ساتھ ذرا سنیں، اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لا ينفع مال ولا بنون، انسان کو نہ تو مال فائدہ دے گا آخرت میں، ولا بنون، اور نہ ہی اولاد فائدہ دے گی۔ کیا فائدہ دے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم مختصر یہ ہے کہ جس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اس قدر غالب ہو کہ اپنے دنیاوی معاملات اس کے حکم کے مطابق انسان ادا کرتا ہے، پھر یہ قلب سلیم ہے۔ دل میں میل کچیل نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ اور بغض نہیں ہے، گناہوں کے داغ دھبے نہیں ہیں، پھر یہ قلب سلیم ہے۔ اور اگر اس میں نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، اس میں حسد ہے، اس میں بغض ہے، اس میں ناجائز خواہشات نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، اور اس میں رسومات ادا کرنے کے لیے انسان کے دل میں دنیا کی خواہشات ہی خواہشات ہے، پھر کیا ہے؟ یہ قلب سلیم نہیں ہے۔ مال اور اولاد، ذرا غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ لیکن اسی مال و دولت کو اللہ ذوالجلال نے تیسرے مقام پہ قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا انما اموالکم و اولادکم زینت الحیات الدنیا، تمہارا مال اور تمہاری اولاد دنیا کا زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے اور دنیا کا حسن ہے۔ جس کے پاس کثرت مال ہے، دولت کی چمک دمک ہے، سرمایہ کی روشنی ہے، اور جس بندے کے پاس اچھی اولاد ہے، یقیناً جہاں یہ قابل انعام قابل ذکر نعمتیں ہیں، وہاں بہت بڑی آزمائش بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اس حدیث کو ہر انسان ذہن نشین کرے، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، حضور فرماتے میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا، ایسا دور آئے گا، ایسا وقت آئے گا، ایسے لمحات آئیں گے، یحبون خمسا وینسون خمسا، وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ جن سے محبت کرنی ہے ان کو بھول جائیں گے، اور جن کو بھولنا ہے اس سے محبت کریں گے۔ ہر بھائی توجہ کے ساتھ یہ حدیث سنے۔ آج لوگ کہہ تو دیتے ہیں نبی کو بھلا کیا خبر، نبی کو بھلا کیا علم، نبی کو بھلا کیسے علم غیب ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو سنیے ذرا، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، میری امت کے لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ 14 صدییں پہلے زبان نبوت سے جو کلمات نکلے ہیں، میری امت دنیا سے محبت کرے گی اور آخرت کو بھول جائے گی، اور اس کے ساتھ حضور نے پھر کیا فرمایا؟ من احب بدنیا ہو ادر بآخرتہ ومن احب بآخرتہ ادر بدنیا ہو، میری امت کے لوگ جب دنیا سے محبت کریں گے اپنی آخرت کا نقصان کریں گے، اور جو میری امت کے لوگ آخرت سے محبت کریں گے ان کی دنیا کا نقصان ضرور ہوگا۔ میں کہوں میرا دین بھی سلامت رہے،
میری آخرت بھی سلامت رہے، میری دنیا بھی سلامت رہے، ناممکن ہے۔ اگر دین کی جانب چلیں گے تو دنیا کا خسارہ ضرور ہوگا، اور اگر دنیا کی جانب چلیں گے تو آخرت کا خسارہ ضرور ہوگا۔ دنیا سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم جائز اور ناجائز سب کچھ دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ میں یہاں وضاحت سے کیا عرض کروں، آپ سب مجھے بہتر جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا کی خاطر نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے۔ سرکار کی وہ حدیث طیبہ اور شیخ سعدی علیہ رحمہ کا وہ قول، دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر اسے محبت کرنے والوں، دنیا کا حسن یہ ہے، کیسے؟ فرماتے ہیں جیسے سانپ ہوتا ہے، اوپر سے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اندر زہر ہوتی ہے۔ دنیا اوپر سے بڑی خوبصورت ہے، اس کے اندر زہر ہے۔ یہ تمہاری آخرت کو تباہ کر دے گی۔ اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا دنیا سے محبت کرنے والوں سنو، قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے، پوری انسانیت ساری وہاں جمع ہوگی، ان کے سامنے ایک بوڑھی عورت کی شکل میں، بوڑھی عورت کی شکل میں ایک تصویر نمایاں ہوگی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، پیشانی ابری ہوگی، جسم سے بو آ رہی ہوگی، جہاں جہاں سے گزرے گی اہل محشر اس سے بدبو محسوس کریں گے، ہر آدمی پریشان ہو جائے گا۔ آخر وہ کیا کہے گی؟ اے محشر کے میدان میں آنے والوں، کیا اب مجھ سے نفرت ہو رہی ہے؟ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں دنیا ہوں جس کی خاطر تم نے دن رات ایک کر دیا تھا، میں وہی دنیا ہوں، میں کوئی اور دنیا نہیں ہوں، میں وہی دنیا ہوں۔ میرے نبی نے کتنا خوبصورت مثال سے اپنے امتی کو سمجھایا ہے، فرمایا دیکھ آج تجھے دنیا سے محبت اس قدر ہے، کل تجھے اسے نفرت ہوگی، لہذا سوچ سمجھ کے جائز محبت ہونی چاہیے۔ پھر کیا فرمایا؟ یحبون المال وینسون الحساب۔ دوسری بات فرمائی، مال سے محبت ہوگی اور حساب کو لوگ بھول جائیں گے۔ ایک دنیا دار آدمی کو اگر حساب دینا ہو مشکل ہے، حساب دینا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کے حضور حساب دینا تو پھر اس سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور سورہ یاسین جو قرآن کا دل بھی ہے، اور جس کو ایک مرتبہ صحیح پڑھنے سے 10 قرآن کے برابر اللہ اجر دیتا ہے، اور جس کے بارے حضور نے فرمایا اپنے مرنے والوں کے قریب پڑھو، یہ موت میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ وہ سورہ یاسین مبارک، قرآن کی ایک آیت ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر صحیح سمجھیں، اترا قرآن حجاز میں ہے، پڑھا اسے مصر والوں نے ہے، اور سمجھا ہند و پاک والوں نے ہے جو لوگ سمجھتے ہیں۔ اور مصر میں آج بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہر روز کبھی کبھی مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، اور بالخصوص سورہ یاسین کی یہ آیہ مبارکہ، یعرف المجرمون بسیماہم، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم تو اپنی پیشانی سے پہچانے جائیں گے۔ اور پھر دوسری آیہ مبارکہ، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اللہ فرماتے آج کے دن ہم بندے کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، بندے کے ہاتھ ہم سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، یہ انسانوں کے ہاتھ ہم سے باتیں کر رہے ہوں گے۔
وتشہد ارجلہم، اور یہ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہ کہاں گیا تھا؟ کس لیے گیا تھا؟ کیا کمانے گیا تھا؟ کیا خرچ کرنے گیا تھا؟ اس کی زندگی کے دن کیسے گزرے تھے؟ اس کی زندگی کی راتیں کیسی گزری تھی؟ اس نے کمایا کیا تھا اور اس نے خرچ کیا کیا تھا؟ یہ سب کچھ انسان کے اپنے اعضاء خود گواہی دے رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سورہ یاسین کی آیہ مبارکہ۔ اب ذرا دوسری جانب فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت، حساب کو بھول جائیں گے۔ مال سے محبت کی یہ کیفیت ہے، میں جمعہ چھوڑ رہا ہوں، دکان کھلی ہوئی ہے، میں فیملی میں بیٹھا ہوں، جمعہ جا رہا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں آپ کے پاس سیر و سیاحت کے لیے نکلا ہوا ہوں، مجھے جمعہ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا سے محبت یہ ہے، دکان ہے، دو بھائی ہیں یا دو پارٹنر ہیں، ایک دکان پہ ہیں، پہلے یار تو جمعہ ادھر پڑھ کے آ، پھر تو آئے گا تو میں ادھر چلا جاؤں گا، دکان بند نہ ہو۔ حالانکہ آپ نے اس حدیث کو سنا ہے مجھ سے جس میں حضور نے بہت بڑی بشارت دی، فرمایا جب میرے امتی بوقت نماز اپنی دکان کا شٹر بند کر کے، دروازہ بند کر کے مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے جاتے ہیں، کاروبار کو چھوڑ دیا، اللہ نے پیدا کیا ہے، رزق دینے والا ہے، کوئی بات نہیں، دکان بند ہے تو کوئی بات نہیں، نماز باجماعت ادا کرتا ہے، کتنا بڑی بشارت ہے میرے نبی کی، قربان جائیے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ یہ عمل کرتا ہے نا، اپنی دکان نماز کے لیے بند کرتا ہے، میرا اللہ میرے اس امتی کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، پھر فرمایا اس بات پہ ذرا غور کرنا، حساب کو بھول جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ہر قدم جمے ہوئے ہوں گے، آگے چلنے سے پہلے دنیا کیسے کمائی، کہاں خرچ کی، تیری جوانی کیسے گزری۔ آج تو لوگ بڑھاپے میں باز نہیں آتے گناہ کرنے سے، بڑھاپے میں بھی فکر آخرت ختم ہو چکا ہے، جوانی تو بالخصوص ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب جوان، حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک بزرگ اور جوان بیٹھے ہوئے، جبریل امین حاضر ہوئے، سلام پیش کرنے کے بعد عرض کی حضور اس جوان کو میرے سلام دے دیجئے۔ جبریل یہ بوڑھا بھی تو میرا امتی ہے۔ حضور اس جوان نے جوانی میں گناہوں سے توبہ کی ہے اور اس بوڑھے نے بڑھاپے میں توبہ کی ہے۔ جب قوت ہو، طاقت ہو، حسن ہو، شباب ہو، دولت ہو، انسان برائی کرنے پہ قدرت رکھتا ہو، پھر کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے برائی کو چھوڑ دیا اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے۔ حضور فرماتے قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس جوان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یحبون المال وینسون الحساب، اللہ کو حساب کیسے دیں گے؟ میرے نبی تو خود دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دینا۔ پوری امت کے لیے سبق ہے، اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دینا۔ اور حساب آسان کب ہوگا؟ جب تیرے میرے نامہ اعمال تیرے میرے دائیں ہاتھ میں مل رہے ہوں گے، حساب و کتاب پھر آسان ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں مل گیا پھر مشکل ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے اللہ تعالیٰ۔ پھر حضور فرماتے ہیں یحبون الخلق وینسون الخالق، لوگ مخلوق سے محبت کریں گے
خالق کو بھول جائیں گے؟ آسان سی بات ہے، اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آتی ہے 5 ٹائم، میرا دوست مسجد میں نہیں آتا، اسی گھڑی اسی لمحے دوست بلا رہا ہے، کہتے آؤ جانا ہے فلاں کام کرنے کے لیے، نماز اذان ہو چکی ہے، وہ دوست کو راضی کرنے کے لیے ادھر جا رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا۔ مخلوق سے محبت کا یہ عالم ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ناجائز کام بھی کر رہا ہے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رشوت بھی لے رہا ہے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے دوست کے بلانے پر قتل کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو گیا ہے، لیکن اپنے خالق کو بھول گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے محبت اور خالق کو بھول جائیں گے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ چوتھی بات، یحبون الذنوب وینسون التوبۃ، میرے امتی گناہوں سے محبت کریں گے، توبہ کو بھول جائیں گے۔ اللہ کو گناہ پسند نہیں ہے، توبہ پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن میں ہے اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ گناہ سے محبت ہے، توبہ کو بھول گیا۔ اور پھر آخری بات جو فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ، یحبون القصور وینسون المقبرۃ، کہ محلہ سے محبت اس قدر بڑھ جائے گی قبروں کو لوگ بھول جائیں گے، قبروں کو بھول جائیں گے، جو اصلی محل ہے اس کو لوگ بھول جائیں گے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ جو جنت کے محل بنا کے بیچا کرتے تھے، اور جن کے پاس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم امام آ کے قریب بیٹھنا سادہ سمجھتے تھے، اور لوگ دور ہوتے تھے یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور وقت کا امام قریب بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بازار میں بیٹھے ہیں، چلا رہے ہیں، لوگوں اللہ سے سلو کر لو، اللہ سے سلو کر لو، اللہ سلو کرنے کے لیے تیار ہے۔ روتے چلاتے بازار میں لوگ جمع ہو جاتے، وہ اپنا اس طرح خوبصورت پیغام دیتے چلے جاتے۔ کچھ وقت کے بعد لوگوں نے قبرستان میں دیکھا وہی آواز ہے، وہی انداز ہے، اب کیا ہے الفاظ بدل گئے، اب وہ سلو کرنا چاہتا ہے نہیں چاہتا، یہ سلو کرنا چاہتے ہیں۔ جوان بھائیو ذرا سنو ذرا، حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں یہ سلو کرنا چاہتے ہیں، اب وہ سلو چاہتا۔ لوگوں نے پوچھا بہلول دانا بات کیا ہے؟ کہا جب بازار میں بیٹھتا تھا کہتا تھا کہ اللہ سلو کرنا چاہتا ہے، تم سلو کر لو، لوگ نہیں مانتے تھے، اب دنیا چھوڑ کے قبر میں آ گئے ہیں، اب قبر والے کہتے ہیں اللہ سلو کر لے، اللہ کہتے ہیں نہیں کرتا۔ دنیا میں نے تجھے زندگی میں کہا تھا مان لے، میری جانب آ جا، اور حضور کا ارشاد گرامی سبحان اللہ کیسا عظیم ارشاد ہے، فرمایا جب بندہ چلتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے، وہ ایک بلش ایک گٹھ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے، وہ چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے اسے سینے سے لگاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت بہلول دانا یہی کہہ رہے ہیں، اب اللہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، یہ قبر والے کہتے ہیں اب سلو ہو جائے، نہیں دنیا والوں زندگی میں اللہ سے سلو کر لو، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ نے اسے معاف نہیں کیا جو 100 کا قاتل تھا، دنیا میں قتل کیے، جب ارادہ بن گیا اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، آج دنیا میں اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔
شیخ سعدی فرماتے ہیں 100 بار اگر توبہ شکستی بازا اگر گبر و بت پرستی بازا، اگر تو نے 100 مرتبہ توبہ کی ہے، توڑ ڈالی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تو پھر سچے ارادے سے پھر آ جائے ہم پھر بھی معاف کر دیں گے۔ تو ہماری دربار میں آ تو صحیح، تو آ تو صحیح ہماری دربار میں۔ اب ذرا غور کرنا، فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرۃ۔ آج سے کوئی 30 برس پہلے کیا واقعہ ہے، ایک شاعر نے خوبصورت اشعار کہے، مجھے اس وقت سے یاد ہیں اور میں کبھی کبھی اپنے ذوق کے لیے پڑھ لیتا ہوں۔ شاعر نے خوب جھنجھوڑا ہے، کہتا ہے عاقبت کو بھول بیٹھا فکر دنیا کے عوض، عاقبت کو بھول بیٹھا فکر دنیا کے عوض، اب بتا زیر زمین یہ تنگ گھر کیسا لگا۔ اب نہ وہ تقیہ ملائم، اب نہ وہ تقیہ ملائم، اب نہ وہ بستر مخملی، جسم پر چند گز کفن مٹی پہ سر کیسا لگا۔ مرنے والے سے وہ پوچھ رہا ہے، وہ دنیا کے نشے میں مست ہونے والے تو اپنی آخرت تباہ کر بیٹھا، اتنا تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ تو اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، کرتا مبارک اتارا ہوا ہے، چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی کے سارے نقش و نشان پیٹھ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آئے، دیکھا تو رو پڑے، کہا حضور کیسر و کسریٰ کے بادشاہ شاہی تخت پہ لیٹے ہیں اور آپ تمام انبیاء کے سردار ہو کر آپ کی یہ حالت ہے۔ تکیہ ایسے ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اسے چٹائی وہ ہے کہ پورے جسم پہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ حضور ان کے لیے وہ ہے اور ہماری کیفیت یہ ہے۔ بس ایک ہی جواب دیا حضور نے، عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک ہی بات فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہر آدمی دیکھے، سوچے، ذرا غور کرے، ہمیں کس قدر دنیا سے محبت ہے، ہمیں اپنی آخرت سے کس قدر محبت ہے۔ ہم تھوڑا تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، تھوڑا غور کریں، موت کب آ جائے، کس لمحے آ جائے، توبہ کی توفیق ملے نہ ملے، نہ جانے کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم معافی مانگیں، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے۔ اللہ کریم ہے، اللہ ہم سب کو حضور کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔